ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ تعالی ان کے حوالے سے آج کل وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی انویٹیشن کے اوپر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور مختلف بڑے شہروں میں ان کے پروگرام ہو رہے ہیں. کراچی کے اندر کچھ پروگرام ہوئے, اس کے بعد اب آج کل لاہور میں ہو رہے ہیں اور امید ہے اس کے بعد انشاءاللہ جانے سے پہلے اسلام آباد میں بھی ان کے چند ایک پروگرام ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی دور حاضر میں اسلام کے مجددین میں سے ایک ہیں, جس حوالے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے, خصوصاً کمپیریٹیو ریلیجن, تقابل ادیان ان کا مین ٹاپک ہے, اس کے اوپر وہ مہارت رکھتے ہیں الحمدللہ. اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ. اسی لیے ان کے اس دورے سے پہلے جب بریلوی مکتب کے علماء کی طرف سے ان کے خلاف پروپیگنڈا جاری تھا تو میں نے ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی انہیں ویلکم کہنے کے لیے. اور بریلویوں کے علماء جس طرف انہیں گھسیٹ رہے تھے اس کے حوالے سے میں نے اپنا موقف رکھ دیا تھا کہ ان سارے معاملات میں انہوں نے ہمیں بھی چیلنج دیے تھے اور ہم نے ان چیلنجز کو قبول کر کے ان کے کہنے کے اوپر ویڈیوز بنائی کہ ان کا جواب دیں. میں نے آج تک کسی کو خود سے چیلنج کبھی نہیں دیا. جب کوئی دیتا ہے بڑا بندہ تو اس کے رسپانس میں ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں, تو اس کا جواب آج تک نہیں آیا. اس دفعہ پھر میں نے اس کو ریپیٹ کیا, لیکن ظاہر ہے کہ ان باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اب اس ٹور کے دوران ان سے چند ایک چیزیں مس ہینڈل ہوئیں. ظاہر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک انسان ہے, انسان غلطی کرتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان سے غلطیاں ہوئی ہیں, قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا. اس کے باوجود ہماری عبرت کے لیے وہ چیزیں قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا کوئی اور بڑا عالم دین ہو, بہرحال وہ نہ تو پیغمبر ہے اور نہ ہی اہل البیت میں سے ہے اور نہ ہی وہ صحابہ کرام میں ہے, تو یقیناً غلطیوں کی گنجائش موجود ہے. اس حوالے سے دو ایکسٹریمز بن جاتی ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان کی غلطیوں کی وجہ سے انہیں زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور فتویٰ بازی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا. ہاں, اگر ان کی غلطی اس بڑے لیول کی ہو کہ جس میں کفر پایا جاتا ہو, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تو پھر بے شک آپ زیرو سے ملٹیپلائی کریں. لیکن اگر چند مسائل میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو اختلاف رکھا جائے. اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ انہیں پاکستان سے واپس بھیج دیا جائے, ان کے آنے سے دین کو نقصان ہوا ہے, یہ ایک بڑی ایکسٹریم والی اپروچ ہے. غلطی تو انسان کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ ہیں جو خام خواہ ان کا جھوٹا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نقصان پھر اسلام کو ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی غلطی کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں تو اس کی جو غلطی کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہوتا ہے, یا جو لوگ متنفر ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی گمراہی میں پکے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اپنے بندے کی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں اس سے پہلے کہ اسلام بدنام ہو, ہم مولویوں کو بلی چڑھا دیتے ہیں, یا کوئی بڑے سے بڑا سپیکر ہو, ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت اس کی خدمات ہیں دین کے حوالے سے, لیکن یہاں پہ اس نے غلطی کی ہے. اپنے حوالے سے بھی میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں درجنوں دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم آپ کو آیت کا ریفرنس دیں گے, حدیث کا ریفرنس دیں گے, آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. اگر میرے بیان کرنے میں کوئی الفاظ کم زیادہ ہو گئے آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ ریفرنس کو فالو کریں. بالمفہوم کوشش ہوتی ہے کہ بات کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے. اس کے باوجود اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں بیچ میں سے نکالیں. ہم آپ کو آیت کوٹ کر رہے ہیں, حدیث کوٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر چلیں. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو پھر توہین مذہب کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, بزرگوں کی گستاخی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا فخر ہے کہ ہم ان بزرگوں کے گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے, جنہوں نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے. جو عزت انہوں نے 1200 سال میں کمائی تھی, یا کہہ لیں 1100 سال میں, پہلے 300 سال آپ نکال دیں, اللہ تعالیٰ نے ان 12 سالوں میں ان کی مٹی پلید کر دی الحمدللہ. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں الحمدللہ. اس وقت اردو زبان اور پنجابی زبان کا سب سے مشہور محاورہ یہی ہے الحمدللہ. اب تو اس کے اوپر اب دیکھیں مختلف ہمارے سٹوڈنٹس نے ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے مختلف انڈین فلموں کے سین کاٹ کے ان کے اوپر ڈبنگ کی ہے. ہاں
اور جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گل ود گئی ہے. الحمدللہ. میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ تھریش ہولڈ پوائنٹ جب آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. وہ بزرگ جن کا نام لوگ بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو بغیر وضو کے ان کا نام لے تو مر جائے گا، پھر بزرگوں نے دعا کی، انہوں نے کہا نہیں چلو مرے گا نہیں، اس کا کوئی ایک بال ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بال دیکھ لو، تمہارے بزرگوں کے ساروں کے بال جمع کیے جائیں نا تو اتنے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ ساری اب کہانیاں ہو گئی. یہ تو ابھی ان کے جو بزرگ بچ گئے ہیں نا، ان کو فوت ہونے دیں تو آنے والی نسلیں آپ دیکھیں، آنے والی نہیں، جو اس وقت بھی نسلیں موجود ہیں، جین زی نے ان کا بیڑا غرق کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں جو ایجڈ لوگ ہیں وہ بھی دعوت حق قبول کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو لوگ سرکاری اداروں سے یا اچھی پوسٹ سے، پرائیویٹ اداروں میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں، خصوصاً فورسز کے اندر جو لوگ ہیں، تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب سوشل میڈیا پہ اسمارٹ فون لے کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور الحمدللہ پہلے دن ہی انہیں تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دعوت حق لانچ ہوئی ہے پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر الحمدللہ. اور کئی ایجڈ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کی ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی تھیں کراچی میں بھی. پچھلے ویک میں نے 5 ایونٹس اس حوالے سے ڈسکس کیے تھے، کنٹروورسیز جو ہوئی تھیں اس میں نے بیلنس گفتگو کی ہے. اب بیچ میں سے اگر کوئی ایک جملہ ایسا کاٹتا ہے جو ان کے حق میں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ناجائز انہیں سپورٹ کر رہا ہوں، یا کوئی ایک ایسا جملہ کاٹتا ہے جو میں نے ان کی اصلاح کے لیے سختی سے بیان کیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں، تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اس طرح جملے اگر آپ قرآن سے اٹھانا شروع کر دیں تو یقین کریں قرآن حکیم کوئی پڑھنے کی طرف نہیں آئے گا. مثلا اگر کوئی یہودی آپ سے آگے پوچھے کہ تمہاری کتاب ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، تو ہم انہیں جو آیت پیش کریں گے وہ ایسی آیت پیش کریں گے کہ جس سے پہلے پازیٹو تعارف ہو کہ ہم تمہیں سابقہ امت مسلمہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تم میں 3 کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اور کئی ایک صحائف، اور ہزاروں انبیاء آئے، اور تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سٹارٹ ہی میں سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی اور تمہیں تمام جہان والوں پر جو اس وقت تمہارے زمانے کے لوگ تھے ان پر فضیلت دی تھی. اس کے بعد پھر بتائیں آپ کہ جی یہ غلطیاں ہوئیں جو قرآن حکیم نے مینشن کی سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف کے اندر اور باقی صورتوں میں. لیکن اگر ایک مسلمان تعارف یہ کروائے کہ یہودیوں تمہارا تعارف قرآن میں یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، انہیں قرآن نے نیڑے میں نہیں لگنا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے کیس میں بھی. میرے چھوٹے چھوٹے ایسے کلپ کاٹتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، یا میں نے پورا مضمون بنا کے اینڈ پہ کوئی بات فتوے والی کی ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو فتویٰ نہیں لگایا کہ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ لگا دیا ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی ہے اور مسکنت مسلط کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے قیامت کے دن تک کے لیے. پورا کنکلوڈ کیا ایک ٹاپک کو. تو یہ کلپ بیچ میں سے اٹھاتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں، انجینئر صاحب ہر ٹائم ساڑھے باویں دے مگر پہ رہتے ہیں. بھائی جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے اسے یہی لگتا ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں. اب وابیوں سے پوچھے تو انہیں ہمیشہ بنو امیہ کی فکر کھائی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے اور کام بھی کوئی نہیں. اچھا، بریلویوں سے پوچھے تو کہیں گے انجینئر صاحب نے اور کوئی کام نہیں، ساڑھے باویں دے مگر پہ. ہر ایک بندے کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. یہ پورا پیکج ہے بھائی، یہ کوئی پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے. اس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کی پوری خدمات کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے اور اس میں جہاں کہیں کوئی مس ہینڈلنگ ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اصلاح کی کوشش کرنی ہے.